बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मज़ीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का, हमारे वीडियो को देखने का। नाज़रीन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा तारीख़ की कुछ औराक से। जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से किसी ने पूछा कि आपने पेशे में वकालत ही पेशा क्यों चुना, तो मोहम्मद अली जिन्नाह ने बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा, जब मैंने तख्लीक़ कायनात पर गौर किया तो मैंने एक बात समझी कि अल्लाह ताला का मजमूई तौर पर तमाम निज़ाम किसी कानून, दस्तूर और आइन के तहत बना है। जब मैंने मज़ीद पढ़ना शुरू किया तो जितने भी पैगंबर आए दुनिया के अंदर, जब मैंने उनकी ज़िंदगियों का अहाता पढ़ा या उनकी तालीमात का अहाता किया तो एक चीज़ को देखा इस्लाम के पैगाम के बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ जिसको तरजीह दी गई वो इंसाफ और कानून था। यही चीज़ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में हमें मिलती है। और उसके साथ साथ जब हम खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी को पढ़ते हैं तो वहाँ पर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम के साथ फ़ारूक ऐसे ही नहीं आता। यही वजह थी कि हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में जनाब शिबली नुमानी ने आपको एक किताब पेश की उनकी पूरी हयात तय्यबा पर, जिसको अल फ़ारूक एक किताब का नाम है। नाज़रीन वो इंग्लिश टाइटल में लिखी हुई थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्नाह ने उसका मुताला किया और उसके बाद उनका जहन और फ़िक्र और वजदान मज़ीद खुल गया। मगर पाकिस्तान में हालत इससे उल्टी है। बानी पाकिस्तान तो कुछ और बताते रहे, हमारा हाल ये है। नाज़रीन मेरा एक मौक़िफ़ है कि अगर बेहतर इससे यह है कि इंसान काफिर मर जाए, मुनाफिक होने से बेहतर है, क्योंकि जहन्नम के अंदर काफिर का दर्जा बेहतर होगा मुनाफिक की निस्बत। जहां डट कर खड़े होने की बारी आई वहां हाथ दिखा दिया, जहां पर खड़े होने की कैफियत थी, जहां बोलना था, जहां कुछ कहना था, वहां पीठ दिखाई, खंजर मारा पीठ के अंदर इमरान खान की। मैं बात करने लगा हूं सदर आरिफ अलवी साहब की। जहां जरूरत थी वहां ओहदे ले लिए, वहां पेशकशें कबूल की, वहां खड़े हो गए। जहां हकीकतन कुछ करना था वहां अपने आप को कंप्रोमाइज कर लिया। नाज़रीन एक बात आप ये हमेशा जहन में रखें, जिनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता, वो हमेशा अपनी औकात ही दिखाया करते हैं। इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। नाज़रीन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त शाह महमूद साहब की गिरफ्तारी हो चुकी है इस्लामाबाद से। उसकी वजूहात पे भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे सदर साहब ने क्यों ये हरकत की कि सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत कर दिए, क्यों गैर मौसर हो चुके हैं। पेशावर हाई कोर्ट का मामला है, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने किस किस्म के अहकामात जारी किए हैं। उसके साथ साथ अमरीका, जो बाइडन का क्या ताल्लुक है, अरब इमारात हमारे मामलात में क्यों इस वक्त दिलचस्पी ले रहा है, हिंदुस्तान क्यों ले रहा है, इसकी क्या वजूहात है, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन एक बात तो सबसे पहले नोट कर लें कि पीटीआई शाह महमूद कुरैशी पहली बार जब जेल में गए तो उनको वक्त दिया गया था, आप जाइए इमरान खान को मनाइए, उनसे बात कीजिए और तकसीम की कोशिश कीजिए। बहरहाल शाह महमूद ने ये तमाम कोशिशें की, लेकिन खान अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़े हो गए और किसी किस्म का कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, एक शक्ल खान साहब ने मानी कि कंपनी या जीएचक्यू अगर ये तस्लीम कर ले कि हमें साइफर आया था और हमने उसके मुताबिक काम किया था, लेकिन चूंकि ये बात कबूल करने का मतलब ही कंपनी की अपनी मौत आप मरना था, ना उन्होंने कबूल करना था, ना खान ने कबूल किया। नतीजा जिसका ये निकला, कैदी नंबर 804 अपने मौके पर डट गया। उसके साथ साथ ये हुआ कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब को सैकड़ों पुलिस वालों की मौजूदगी और दर्जनों गाड़ियों की मौजूदगी में इस्लामाबाद से अरेस्ट कर लिया गया है। नामालूम मकाम पर उनको भेज दिया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि शाह महमूद साहब को तोड़ा जाए, सेम उसी तर्ज पर जिस तरीके से एमक्यूएम को तोड़ा गया, उसमें से खालिद मकबूल सिद्दीकी एक्सट्रैक्ट किया गया, इसी तरह के 2-4-6 बंदों को तोड़कर पीटीआई के अंदर से 4-6 जमातें निकाली जाए, उसका सोल निकाल लिया जाए। ये करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इसका अफसोस हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी वजह शाह महमूद को गिरफ्तार करने की यह है, कल शाह महमूद साहब ने ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के घर मुलाकात की, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर से, सफ़ीर से मुलाकात की, जिसमें अमेरिकन सफ़ीर भी मौजूद हैं। यानी अमेरिकन सफ़ीर ही वजह बने उनकी गिरफ्तारी की। कैनेडियन सफ़ीर वहां पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ वहां नॉर्वे के सफ़ीर हैं, इंडोनेशिया के सफ़ीर मौजूद हैं। उन तमाम के सामने ह्यूमन राइट्स की बेस पर इमरान खान का मुकदमा रखा, जब अमेरिका की तरफ से इनको यहां ऑर्डर दिया गया कि इक्वलिटी की बेस पर आप करें, आगे जो काम करने हैं, इलेक्शन करने हैं, इलेक्टोरल जो रिफॉर्म्स करनी है, इक्विटी की बेस पे करें। तो तब यह वजह बनी कि शाह साहब क्यों मुलाकात की शाह साहब ने किन के साथ, अमेरिकन सफीर के साथ, यह वजह है उनके साथ ज्यादती की। इसके साथ साथ नाज़रीन मैं आपको एक और चीज भी बताऊं, हम बात करेंगे पीटीआई से गद्दार कौन कौन लोग हैं, लेकिन ये अगले ब्लॉग में बात करेंगे। ऑलरेडी हम गुलाम अमेरिका के तो थे ही थे, बरतानिया के भी हैं,
لیکن اب اس غلامی کے اندر ساتھ ساتھ عرب بھی ہمارے ساتھ شریک ہے، یعنی سعودی عربیہ ہے، عرب امارات ہے۔ اب چونکہ عرب امارات کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہندوستان کے ساتھ ہوئی ہے، تو ڈیفینیٹلی ہندوستان بھی وہی ہے کہ ہمیں ڈکٹیٹ کرے گا، یعنی ہمیں تحفے میں دی جا رہی ہے کہ اب آپ ان کی بھی غلامی کریں۔ مودی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے مختلف ہیلو بہانوں سے انڈر گراؤنڈ، وہ کیا چیز ہے کہ وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے، کیونکہ عمران خان عرب امارات کو بھی سوٹ نہیں کرتا، ہندوستان کو بھی سوٹ نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ باجوہ صاحب نے کشمیر پر ایک پوائنٹ دیا تھا عمران خان کو، کیوں نہ 20 سال کے لیے ہم مقبوضہ کشمیر جو انڈین اکوپائیڈ کشمیر ہے اس کا مسئلہ لاک کر دیں۔ لیکن عمران خان نے ایک بات کی تھی کہ محمد علی جناح صاحب نے بات کی کشمیر ہماری شارگ حیات ہے، ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ اس پر باجوہ صاحب جنرل باجوہ نے ایک بات کی، انڈیا نے تو آرٹیکل 370 کر کے کشمیر کو اپنی طرف لے لیا، اب تو ڈسپیوٹ ٹیریٹری نہیں رہی، ان کی اپنی ہی بن چکی ہے۔ مگر اس بات پر عمران خان نے جواب دیا وہ 1000 سال تک بھی اگر ایسا کریں تو لیکن میں کبھی اپنی قوم کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ یہ غداری نہیں کروں گا، میرا موازنہ مودی کے ساتھ مت کیجئے۔ یہ وجہ ہے کہ ہندوستان کو ایسا شخص پسند نہیں ہے، لیکن ہمارے جرنل صاحب دیکھیں، ان کا جرنل تھا وہ آرٹیکل 370 لگوا کر وہ لداخ کی طرف آگے فائٹ کرنے چلا گیا کہ اب ہمارے ملک کا یہ حصہ بن گیا ہے۔ ہمارے جنرل باجوہ صاحب آپ دیکھیں وہ کس قسم کی رائے پیش کر رہے ہیں۔ خیر اپنی اپنی سوچ ہے، ہمارے ملک میں ایسے ہی لوگ ہمارے نصیب میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب عارف علوی جاہ صاحب کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر دستخط کر دیے ہیں۔ کس قدر غداری کی علامت ہے، خان کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے انہوں نے، قیدی نمبر 804 کی پیٹھ میں انہوں نے خنجر گھونپا ہے، یعنی عہدے تو لیے، کھڑے بھی ہوئے عہدوں کے لیے، یعنی جس قدر آپ نے کوششیں کی تھی، ایفرٹس کی تھی، یا جو آپ جدوجہد کر رہے تھے پی ٹی آئی کے لیے، صرف اور صرف محض عہدوں کے لیے کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ عہدے آپ انجوائے کریں، مگر جہاں کھڑے ہونے کا وقت آیا، جہاں ڈٹ کر بولنے کا وقت آیا، اور ایسے 3-4 مقامات آئے جہاں پر صدر علوی صاحب کچھ کر سکتے تھے، مگر وہ ہمیشہ کی طرح الحمدللہ اپنے نام کے ساتھ لیٹ گئے مکمل، اور مکمل وہ لیٹ چکے ہیں۔ آپ ان کو انہی فہرست میں رکھیں کہ پی ٹی آئی میں بس ایک نام کی حد تک ہیں، بس عہدہ لے لیا، موجیں لے لی، آگے وہ چند دن جو بچے ہیں وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسلام آباد میں کیا ہوا اس وقت۔ شیریں مزاری صاحبہ کی صاحبزادی بلوائی گئیں، آخر میں منظور پشتین آیا۔ منظور پشتین کو کہا گیا تھا کہ آپ مالا کنڈ کی بات نہیں کریں گے، مالا کنڈ میں جو منشیات کا بزنس ہے کون کر رہا ہے۔ منظور پشتین کو جس طرح لانچ کیا گیا پی ٹی آئی کے خلاف، ہوا یہ کہ منظور پشتین نے وہاں پہ آتے ہی وہ بات کھول دی۔ اس نے کیا کہا کہ مالا کنڈ میں جو پاکستان کا موسٹ وانٹڈ منشیات کا سمگلر ہے، امام بھیل بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ذریعے سے کمپنی مالا کنڈ کے اندر منشیات کا بزنس اپنی کسٹڈی کے اندر کر رہی ہے، اور یہ تمام بزنس آئی ایس آئی کے انڈر ہو رہا ہے، جو سیکٹر کمانڈر ہے ان کی زیر سایہ ہوتا ہے۔ جناب یہ ایک حقیقت ہے جو کھول دی انہوں نے آ کے، لیکن مزدور پشتین سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکا۔ افسوس کا عالم یہ کہ اتنی بڑی بات اس نے آ کر کھول دی، تاحال اس پر کسی قسم کی ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی، کوئی اس کے اوپر آرمی ایکٹ نہیں لگایا گیا، کسی طرح کا اریسٹ نہیں کیا گیا۔ آپ ایک طرف دیکھیے آج ہی کے دن شاہ محمود قریشی کے گھر تو 150 اہلکار بھیج دیے کہ امریکی سفیر سے کیوں ملے۔ جہاں منظور پشتین یہ باتیں کر رہا ہے، آپ کو غدار کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، وہاں ایمان مزاری آپ کے اوپر جناب الزامات لگا رہی ہے، نہ تو آپ نے اس کو کچھ کہا نہ منظور پشتین کو کچھ کہا۔ اس لیے یہ ہر کوئی سوچنے پر مجبور ہے کہ دال میں کچھ تو کالا ہے۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ دال ساری کی ساری کالی ہو چکی ہے، اس وقت تو صورتحال یہ بن چکی ہے جو ہماری کیفیت ہے۔ جناب پشاور ہائی کورٹ کے اس وقت آپ کی سکرین پر آ رہا ہوگا، چیف جسٹس صاحب نے بہت زبردست قسم کا بیان دیا ہے۔ اگر ہم کسی ایک کیس میں کسی کو ریلیز کریں گے تو کسی کو بھی یہ پولیس کو حق حاصل نہیں ہے پورے پاکستان کی طرح، ادھر سے ہم کسی کو بیل کریں اور جیسے ہی وہ کورٹ سے باہر نکلے آپ اس کو دوسرے کیس کے اندر اریسٹ کر لیں، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اس کے لیے آپ کو دوبارہ سے لیجسلیشن کرنی پڑے گی، اپلیکیشن پٹ کرنی پڑے گی، کورٹ کا آرڈر لینا پڑے گا، پھر آپ کریں گے۔ یہ ہوتا ہے جسٹس۔ لیکن جہاں بندیال صاحب کی آپ حالت دیکھیں وہ تو مکمل ہی لیٹ چکے ہیں، لیکن بہرحال یہ افسوس کا مقام ہے۔ اگر بندیال صاحب نے اپنی آخرت بچانی تھی، چند دن کچھ کرنا تھا، ان کے پاس بہت سے کیسز تھے، عثمان ڈارکر صاحب کا کیس لے لیتے۔ بہتر تو یہ تھا کہ خود کو جسٹس منیر یا جسٹس مولوی مشتاق بننے کی بجائے تاریخ میں امر ہو جاتے، آج یہ فیصلہ کرتے۔ کیا ہوا؟ پشاور ہائی کورٹ کے تو چیف جسٹس نے کر دیا ہے، آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہو کے فیصلہ نہیں کر پا رہے، اس سے زیادہ ظلم اور بربریت کیا ہوگی؟ اور دوسرا جو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جڑا والا واقعہ ہو چکا ہے، آئی جی صاحب ٹی ٹی پی کے اپنا تحریک لبیک کے جناب وہاں پہ جو صدر ہیں ان کے پاس جا کے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف 9 مئی کے واقعات پہ آپ 22 لاکھ کیمرے لگائیں گے، لوگوں کو اریسٹ کریں گے، ننگا نچوائیں گے، ذلت ازموز وہ کریں گے ان کے ساتھ رویہ، دوسری طرف یہ ہے کہ آپ جناب ادھر گھس جاتے ہیں، وہاں زمین پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔
جاتے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا مسلمان ہے؟ یہ کون سا تحریک لبیک ہے؟ خدا کا خوف کریں. اسلام تو یہ درس نہیں دیتا. اللہ کے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں نہیں درس دیا تھا جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم بول رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی ظلم و زیادتی یہ ہے، میں آپ کو آخری اگزامپل دیتا چلوں. جسٹس گلزار صاحب تھے پشاور کے اندر، مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے ایک مندر کو آگ لگا دی. جسٹس گلزار صاحب نے فیصلہ دیا، جن جن لوگوں نے وہ مندر جلایا تھا سب کو اریسٹ کیا، جیل کے اندر داخل کیا، انہیں سے پیسے نکلوائے، مندر کی دوبارہ تعمیر کروائی، پھر ان کی بیلیں دی گئی. یہ ہوتا ہے فیصلہ. کم از کم اگر آپ نے قریب اگر آپ نے فیصلہ دیکھنا بھی ہے تو اس قسم کے فیصلے دیں. خدا کا خوف کریں، خدا سے ڈریں. جہاں کچھ قانون کی بالادستی کرنی ہوتی ہے وہاں آپ جا کر IG صاحب تشریف رکھ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. جہاں کچھ کہنا نہیں ہوتا وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ وہی ہے جو کل ان کو گالم گلوچ دے رہا تھا ان کا اہلکار. جناب وہ صرف ایک اہلکار پاگل نہیں ہوا، یہ اس ملک کے 25 کروڑ 24 کروڑ عوام سیم نفسیاتی کیفیت کا شکار ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ ہم ٹلتے نہیں. اسی خوبی کی بنا پر تو IG صاحب کو جناب ہلال امتیاز کے لیے جناب نوازا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں. یہی ان کی خوبی ہے. جہاں امن قائم کرنا ہے وہ انہوں نے نہیں کرنا، جو کچھ نہیں کرنا وہ جا کے یہ کر رہے ہیں. اگلے ولاگ تک ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم.